عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہم نے تجھ سے نہیں مانگا، ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بریلوی عالم اور پی ایچ ڈی اسکالر جناب ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی جوابی ویڈیو کی پہلی برکت ظاہر ہو چکی ہے جی، اور ڈاکٹر مصباحی صاحب نے با یزید بستامی کو تابعی کہنے والی بات سے ویڈیو میں رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس حوالے سے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو اپریشیٹ کریں تاکہ انہیں باقی ایشوز میں بھی توبہ کی ہمت مل سکے۔ شکریہ۔ ہمیں کوئی آر نہیں ہے جی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں اب یہ بھی ان کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی ڈگری کہاں سے کی تھی، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بایزید بستامی تابعی ہیں یا بعد کے ہیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لک پھر بھی وشکاری ہے، اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے، وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے لوگوں نے بھیجی ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں یعنی اوور لک کر دوں گا اس سے اور کہوں گا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے تابعی نکل گیا تھا، وہ تو بعد میں آئے تھے، وہ امام جعفر کے مرید تھے، تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب امام جعفر رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے 40 سال کے بعد، کم از کم 40، ویسے تو 43 بنتے ہیں، بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ 40 ایئرز پہلے فوت ہو چکا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے۔ یہ قبر پہ جا کے مرید نہیں ہوا ہو جاتا، ورنہ جو تابعین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے، ان کو چاہیے تھا وہ بیعت چھوڑ کے سیدھا قبر رسول پہ آ کے نبی الاسلام کی بیعت کر لیتے۔ یہ بیعت اس طریقے سے تو نہیں ہوتی ہے، اور یہ سکم بھی ہے نقشبندی سلسلے میں کہ وہ بغیر واسطے کے ہی چل رہے ہیں، بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے۔ پھر 43 سال کا جنگل عبور کرنا پینا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ 150 سال تو کٹا کے 90 سال تک کٹائے نے، ویسے یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ مولا علی کا مرید کہا تھا نا، 150 سال سے اب 40 سال پہ آ گئے۔ سر یہ 40 سالوں کا بھی کچھ کریں، اور اسی کے اندر قیامت مضمر ہے، اس کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ کیوں کہ اس کا اگر کچھ کریں گے تو پوری کی پوری تصوف کھڑی اس کے اوپر ہے کہ امام جعفر سے بایزید بستامی کی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہے، قبر پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ بات کہیں گے قبر پہ بیعت کی ہے، پکڑے جائیں گے، یہ ایک ایڑی بیعت ہے۔ پہلے تو یہ بیعتیں نہیں ہوتی تھی۔ سر لے لیں، میں نے امام مسلم کی بات کی نا، ابو الحسین کی، امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے، اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ صفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے، ابن مسعود سے۔ تو وہ پتہ تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن مسعود جنگ صفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آ گئے تھے؟ وہ کذاب تھا نا۔ جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں نا زیادہ تر تابعین نے گھڑی ہیں جو قانوناً تابعی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین پہ ابن مسعود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں، کیونکہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ 3 سال کے اوپر اتنے سیکھ پا ہوئے تھے وہ تابعین، اگر ان کو یہ پتا چلے کہ اتنے 40 سال بعد بھی مردہ قبر تو کٹ کے بیعت ہو جاندے نے۔ تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے، وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار ابن مسعود تو فوت ہو چکے تھے، تو نے ابن مسعود سے صفین کے موقع پہ کیسے حدیث سن لی؟ سر یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، کہانی شریف نہیں ہے، ایک ایک چیز کے حوالے ہیں۔ مسلم شریف کھول کے مقدمہ پڑھ لیجئے گا، یہ روایت موجود ہے۔ تو جب یہ آپ پڑھ لینا تو ایک بار درد دل سے آپ نے کہنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے علماء کو کہنا ہے، اے مولویو، اے مسلمانوں، اے بابیو، ٹھیک ہے، اے وابیو،
ٹھیک ہے سارو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب غور کر کے کسی حق تک پہنچ جاؤ پھر پوری دنیا میں نعرہ بلند کرنا ہے، کیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور ایک میں جذباتی اعتراض کر لوں، علمی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ صوفیاء کا طبقہ چل رہی جذبات کے اوپر ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ان کی ڈاکٹرن میں ہم ان پہ جذباتی اعتراض کریں کہ امام جعفر کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی، ہم آج اپنی کنیت با یزید، ابو یزید، یزید دا ابا یا یزید والا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو بندہ ڈائریکٹ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام جعفر کا مرید ہوں، اس نے اپنی کنیت ابو الحسین کیوں نہیں رکھی ہے، ابو یزید کیوں رکھی ہے؟ سر میرا معصومانہ سوال ہے۔ اب اس طرح کی جب باتیں میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ دیکھیں یزید تو صحابہ کے نام بھی تھے۔ میں کہتا ہوں نہیں جناب، یہ ٹاپک الگ ہے، آپ نے مجھے جواب دینا ہے تو پریکٹیکلی اپنی کنیت رکھیں ابو یزید اور اپنے ایک بیٹے کا نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کتنا متبرک نام ہے جس سے آپ کو اتنی عقیدت ہے۔ نال ٹھوس ہو جان گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے 261 ہجری میں بازید بستامی، ان کا نام تھا تیفور بن عیسیٰ، ابو یزید ان کی کنیت ہے، ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض پروننسیشن میں بستامی بھی کہتے ہیں، بعض بستامی بھی کہتے ہیں۔ المتوفا 261 ہجری 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اسی سال ہمارے امام بھی فوت ہوئے ہیں، امام مسلم 261 ہجری میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، ان کی کنیت ہے ابو الحسین ہمارے امام کی، اور صوفیاء کے امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو یزید۔ یہ میں علمی اعتراض نہیں کر رہا، جذباتی کر رہا ہوں، اور اس کا جواب ہمیں علمی نہیں چاہیے، علمی تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، ہمیں جذباتی بات کا جذباتی جواب چاہیے اور پریکٹیکل جواب چاہیے کہ آپ ہیں تو اپنے ساتھ یزیدی لکھا کریں اور کہا کریں ہم یہ یزیدی با یزید والے یزیدی ہیں، تو ہم اپنے ساتھ حسینی تو کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو آمدہ سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے میرے بھائی، ورنہ گل وچ کوئی اور ہے، پھر تو ہم یہی کہیں گے گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنا ہے، ابو الحسین والا اور ابو یزید والا۔ تو یہ جو رجوع ہے نا یہ بھی ادھورا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پورا رجوع بھی آ جائے گا، امید ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں معاذ اللہ کسی بزرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی طریقے سے ڈرل کیا جائے تاکہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں۔ جو میں کہتا ہوں نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ غور کریں کہ آپ کو جو باب دین بتا کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جو کتاب و سنت میں دین ہے وہ اور ہے، یہ ڈیفرنس آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو سر اس کلپ میں تو میں نے 3 حوالے دیے تھے، اس کا ہمیں رجوع چاہیے تھا۔ میں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا تھا کہ کشف المحجوب میں بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر صاحب اور سکر کی بحث کے اندر علی بن عثمان حجویری، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پہ پڑی، اور وہ پوری ایک سٹوری ہے نا، پھر نعوذ باللہ گستاخانہ۔ اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا، سواد والا، کہ جان بوجھ کر غلطی، اور بازید بستامی کا سکر ثابت کیا کہ وہ ایک خاص نشے کی حالت میں تھے۔ وہ نشہ وہ کہتے ہیں رحمانی نشہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں اس کی مثال نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی نظر بھی تو پڑ گئی تھی سیدہ زینب کے اوپر، جو زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ تو یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفرت ڈالی، وہ پورا ایک فیبریکیٹڈ واقعہ ہے۔ خود پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے مانا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے ہماری کتابوں میں۔ تو یہ غیر مسلم کون ہے جن کی سازش ہے آپ کی کتابوں میں؟ تو کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور اسی پیر صاحب نے کشف المحجوب کا مقدمہ بھی لکھا ہے کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہاں پہ کئی لوگ وہ لہراتے پھرتے ہیں جی جدہ کوئی پیر نہیں کشف المحجوب پڑھ لے، وہ چاہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام
نے نعوذ باللہ ان سے بعد میں شادی کر لی، اور اس ریزن یہ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں تھا، بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی. تو اچھا بعض لوگ اب اس کے اوپر نا یہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ جی اس طرح کی حدیثیں تو مسلم شریف میں بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی اور پھر نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے، اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر فرمایا اگر اس طرح کسی کی نگاہ پڑ جائے اور اس کے دل کو اچھی لگے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. اس کی بیوی کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کس طریقے سے آپ نے وسوسے اپنے دور کرنے. اس کا تعلق کشف المحجوب کی عبارت سے کہاں ہے؟ وہ تب ہونا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد یہ آتا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی جس عورت پہ نگاہ پڑ گئی تھی وہ عورت جب گھر گئی تو اس کے خاوند نے فوراً اسے طلاق دے دی اور سیدھی حضور کے عقد میں آ گئی. یہ بکواس اگر لکھی ہوتی نا مسلم شریف میں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے. کشف المحجوب میں تو یہ بکواس لکھی ہوئی ہے. دو الگ چیزوں کو آپ دیکھیں، بابوں کو بچانے کی خاطر احادیث کا یہ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک پڑھ لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا، یہ سملیرٹی بنتی ہے دونوں واقعات میں، اور وہ کہتے ہیں وہ کیا. تو میں اس لیے کہتا ہوں ان کے عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک بابا نہ بیچ میں آ رہا ہو. بابا آ جائے تو نبی علیہ السلام کو یہ بھول جاتے ہیں. وہ نبی جن کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. وہ نبی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر، ان کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نکال دو یار کتاب سے. اصل میں ان کو مسئلہ ہے کتاب سے نکالا تو انجینئر صاحب کو مجدد ماننا پڑنا ہے، کیونکہ کتاب تو پچھلے 1000 سال سے چھاپ رہی تھی. 1000 سال کسی بابے نو خیال نہیں آیا. سر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، آپ کریڈٹ خود ہی لے رہے ہیں، مجھے نہ دیں، لیکن اس کو نکالیں. تو یہ تو کوئی جواب نہیں آیا اس میں نے تو یہ اعتراض کیا تھا. اور میں نے دوسری کتاب کا حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار. وہ کہتے ہیں 3 عطار ہوئے نے اسلامی ہسٹری چ. پہلے عطار فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. تو وہ جو کم پا کے گئے نا تذکرۃ الاولیاء بریلوی دیوبندی دوئے چھاپ رہے نے. میں نے تو نہیں ان کو چھاپنے کے لیے کہا، چلے انہوں نے نہیں کہا ہوگا ٹیمپر ہو گیا. اس میں بازید بستامی کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کو معراج ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے سر؟ وہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا کیا یار؟ کن احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں؟ اور اس میں لکھا جی وہ جنید بغدادی کہتے تھے کہ جی بازید کا ہم میں وہی مرتبہ ہے اولیاء میں جو جبرائیل کا ہے. تو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے پھر اولیاء کی سرداری سے. سر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے نا، یہ کریٹیکل پرابلمز کے ساتھ میں سامنے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو وہ کہتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے عطار صاحب نے. عطار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے، اور کی نہیں سمجھے، یہ بھی گستاخی. وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے. اچھا، اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں. اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات، بونگیاں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا وہ کیفیت وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے، وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی علیہ السلام سے ہے کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو بچہ ہے نابالغ، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو پاگل ہے. پاگل کون ہوتا ہے؟ بونگیاں، شطحیات. تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا. آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے، کلندر تھے، وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو اور پھر میں خادم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی والا جملہ بولوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا یار دیکھو انہوں الکانا جانو، وہ جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے تے سارے الکانا جانو. اے کتابیں جو کچھ پونکیا جے نبی علیہ السلام تے پونکیا جے. بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے.
چھوڑ دو. تو اگر نہیں مانیں گے میں پھر کہاں گا بابا جی گل وچ کوئی اور ہے, اندر کی بات کوئی اور ہے, آپ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو دیں. قسمیاں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں, اور پھر وہ عطار صاحب آگے تعویل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, لہٰذا وہ یہ جو کہتے تھے وہ ساتھ نے لکھا ہے کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. یہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اس لیے انہیں آپ کو پاک کہتے تھے نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اور یہ سیم تعویل کشف المحجوب میں بھی ہوئی ہے بازید والے چیپٹر میں. اور آگے وہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں یہ جو کہتے تھے نا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اعظم ہوگا, تو اصل میں یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ جھنڈا تو ایک ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا قبر سے, سب سے پہلے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے نام کے اوپر کھلے گا, شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام اولین اور آخرین ان کا میں سردار ہوں گا. تو جھنڈا تو ہے ہی ایک قیامت والے دن, لواء الحمد, وہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے؟ کہانیاں کس طرح تعویل کرتے ہیں. بابا آیا تو عشق رسول بھی ختم, اور وہ جی گل ہلکا نہ جانو وہ بھی ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں تو یہ آپ لوگوں کا پیچھا کروں گا سر جب تک آپ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند نہیں ہوتی ہے. میں آپ کی عوام کو یہ بات بتاؤں گا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود انہی باتوں نے جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے تھے نا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں, میں نے جو بریلویت کا بند توڑا ہے نا, 31 سال تک میں پیدائشی بریلوی تھا, تو میں اب اگر اس بند کو توڑ کے آیا ہوں نا تو پھر گستاخیاں چاہے دیوبندیوں کی ہوں, بریلویوں کی ہوں, اہل حدیث کی ہوں, شیعہ کی ہوں, سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے ہم. تو آپ ہمیں کہانی کراتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ جی دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے, سبحانی معظم و شانی کسی نے کہہ دیا, ان الحق کہہ دیا, اللہ کے لیے دیوانگی کر رہے ہیں نا, لیکن محمد کے لیے دیوانگی نہیں ہو سکتی, وہاں آپ کو شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. لوائی اعظم من لوائی محمد نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں نا. اب آپ شتیہات کا سہارا کس طرح لیں گے؟ آپ وہ مسلم شریف کی حدیث کا سہارا کیسے لیں گے کہ وہ غلطی سے ایک بندے کی زبان سے خوشی میں نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور وہ ایک بار نکلا, اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, اس ایک واقعے کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے بارے میں تو آپ لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں, نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی نہیں. پھر تیسرا والا میں نے حشد بہشت کا پیش کیا تھا سر, وہ بھی اپنی جگہ کوئی رجوع نہیں آیا, جس میں چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا انہوں نے, وہ کہتے ہیں خاص حالت میں تھے. پھر میں وہ بابا جی والی بات کروں گا کہ خاص حالت جڑا بھی پونکتا ہے نبی تو ہی پونکتا ہے. کتابوں کے حوالے سے بابوں کو ہم چھوڑتے ہیں. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی طرف منسوب کیا ہوا ہے واقعہ, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ویسے پڑھوایا تھا, اصل کلمہ وہی ہے. کیا ابو بکر عمر عثمان و علی مسلمان کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے, اور پھر میں نے انجیل نہیں کیا ہے کہ وہ چاہے جیسے بھی پڑھایا تھا. آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ کوئی کاغذات پہ قادیانی لکھ دے یا زبانی بول دے, چاہے دل میں ایمان بھی ہو, وہ کافر ہو جاتا ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو سر جو کلمہ پڑھوائے کسی سے چیک کرنے کے لیے پڑھوائے وہ کافر نہیں ہوگا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے والا؟ اور جو صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی؟ نہیں, نکاح بھی ٹوٹ گیا, بیعت بھی ٹوٹ گئی. جس کی اپنی بیعت 2 منٹ پہلے ٹوٹ گئی ہے وہ کیسے مرید کر سکتا ہے؟ اس کا تو لنک ہی اوپر سے ٹوٹ چکا ہے. پہلے تو اپنے پیر صاحب کو واپس جائے گا مرید ہون جو زندہ نے تھے, ورنہ قبر تے جائے روحانی مرید ہو جائے, وہ بھی جعلی بات ہے, روحانی تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. سر جس طرف آپ جائیں گے نا یہ سارے ان چیزوں کے کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مجھے جو جواب دے رہے ہیں, مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا کلپ آ گیا, فلانے کا کلپ آ گیا, جواب دیں. سر میں نے جواب نہیں دینا, میں سوال کھڑے کرتا ہوں, دلائل رکھتا ہوں, اس کے جواب میں آپ کے علماء کے کلپ آتے ہیں, وہ جتنی بھی کہانیاں آپ کو کراتے ہیں ان کہانیوں کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوتے ہیں, میں نے دوبارہ تو ریپیٹ نہیں ان کو کرنا ہوتا. ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں, عوام دیکھے کہ اس نے یہ دلائل رکھے, اور عدالت میں ہوتا یہی ہے. آج تک کبھی کسی جج نے کسی وکیل کو کہا کہ میں نے سوال گندم مانگا تھا جواب تو نے چنا دیا ہے؟ نہیں, جج کو یہ حق ہی نہیں ہے
کہ وکیل کو یہ کہ تو نے جواب غلط دیا ہے. جج کو یہ حق ہے صرف کہ وہ جب جواب آئے نا اس کو پڑھ کے دیکھے, اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے, دوسرے بندے کے حق میں فیصلہ کروں گا. اس کو جج کو پتہ ہوتا ہے کہ جواب ہوتا تو دیتے نا. اس طرح عوام جج کر رہی ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا, ہمارے مولانا نے یہ کہا, کس کا پلڑا بھاری ہے, کون صحیح بات کر رہا ہے, وہ ایکسپٹ کر لیں گے. اس طرح تو قیامت تک جواب در جواب چلتا رہے گا. نہیں, جواب جو کچھ دینا ہے وہ آپ دیں, اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. اور ان کو پتہ ہے ان کی پبلک نے کیا فیصلہ کیا ہے. ایک 5 منٹ کے کلپ میں 50 کٹنگز ہوتی ہیں ان کی, وہ 50 گالیاں مجھے نکالی ہوتی ہیں. بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کیوں ہوتی ہیں کٹنگز. ان کو پتہ ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کر رہا تھا, واللہ مجھے نہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میری بج کسی نے کھولی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈالا ہے, میں امت کو بتاؤں کہ جن باتوں کے اوپر آپ بڑے فخر کے ساتھ چیزیں بیان کرتے تھے آپ کے بابے, وہ سارے غلط کام کر کے گئے ہیں. چلیں انہوں نے نہیں کیا, ان کی کتابوں میں موجود ہے, تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ میں جو بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لینا پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے. کون سا نعرہ؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا مطلب کیا ہے یہ تجھے اس وقت پتا چلے گا. تو اس طرح کے جوابات آندہ بھی جس نے دینے ضرور دیں, اس کے بعد میرے جواب کی آپ امید نہ رکھیں. پبلک نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون